بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ رات کی سیاہی میں، تاریکی میں بزدل، کمینہ خصلت، بدبخت ترین دشمن انڈیا نے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ حملہ پاکستان پر نہیں بلکہ عالم اسلام پر حملہ ہے۔ یہ حملہ پاک سرزمین پر حملہ، گویا مدینہ منورہ پر حملہ ہے۔ یہ ایک نظریاتی اسٹیٹ پر حملہ ہوا، اور اس حملے کے فوراً بعد پاک افواج نے جس جرت، جواں مردی اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جواب دیا، اس پر ہم پاک افواج کو، وہ ہماری ایئر فورس ہو، وہ ہماری آرمی ہو، وہ ہماری نیوی ہو، ہم ان تمام فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ ہر میدان میں پاک افواج کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کے جدید طیاروں کو گرایا اور ان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر جو کہ سری نگر میں واقع ہے اس کو تباہ و برباد کیا، پٹھان کوٹ کے ان کے جو رن وے ہے اس کو تباہ کیا، وہاں جہاز تباہ ہوئے۔ یہ تمام امور پاک افواج نے سر انجام دیے، اس پر ہم خراج تحسین پیش کرتے۔ رات ہم نے کہا تھا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے، الحمدللہ منہ توڑ جواب دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جگہ جگہ انڈیا سفید جھنڈے لہرا رہا ہے مختلف چوکیوں پر کہ جناب ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ کون سا امن ہے؟ آپ نے ہمارے بھاولپور میں، مرید کے میں، مظفر آباد میں اور اس کے علاوہ ملک کے ایک دو اور حصوں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ عالم اسلام پر حملہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ تو اس لیے اب انڈیا کے لیے کوئی رعایت نہ رکھی جائے۔ اب دنیا کے جو سفارتی آداب ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے انہیں پیغام دیا جائے کہ اب ہم دو بدو جنگ کریں گے، اور انڈیا کو ہم اس کی اوقات یاد دلائیں گے۔ وہ اپنی اوقات میں آ گئے، اس وقت ان کا میڈیا چیخ رہا ہے۔ پاکستان پہلے جو ہماری میڈیا وار تھی اس میں بھی الحمدللہ کامیابی اور کامرانی حاصل کی، اور اب جو اصلاً جنگ ہوئی اس جنگ میں بھی پلڑا پاکستان کا بھاری رہا۔ اب میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ ہے، اور جنگ کے مختلف میدان ہوتے ہیں۔ ایک تو دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے، اور آج کل جو ہے نا وہ والی جنگ تو نہیں کہ تلوار لے کے دو بدو لڑا جائے، بلکہ اب جو ہے نا وہ ایئر فورس کی جنگ ہے، اب سمندروں کی تہ میں جنگ ہوتی ہے، اب فضاؤں میں جنگ ہوتی ہے۔ زمینی جنگ تو بہت کم ہوتی ہے، اگر کہیں ہو بھی تو وہ بھی بندوق اور گولہ اور ٹینک سے ہوتی ہے۔ بہر صورت اس جنگ میں تو اللہ پاکستان کو کامیابی دے رہا ہے اور مزید کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک میڈیا وار ہے، اس میں اگرچہ پاکستانی قوم نے اب تک کافی جرت کا مظاہرہ کیا، ہمت کا مظاہرہ کیا، اور پاکستانی قوم متحد نظر آئی، لیکن خال خال ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایلیمنٹ یا تو وہ ناسمجھی میں یا دشمن کے اہلکار بن کر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی ہمارا ایئر کنٹرول سسٹم کدھر تھا، کیوں بھاولپور تک وہ پہنچے، کیوں جو ہے نا وہ انہوں نے مظفر آباد پہ حملہ کیا۔ تو یاد رہے کہ یہ بند کمرے میں لیپ ٹاپ پر، موبائل پر بات کرنا آسان ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور جو ان حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا تجزیہ اور ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ یہ جب آپ جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو ایئر کنٹرول سسٹم ہے وہ کتنی جگہ پر جو ہے نا وہ اس کو آن ہونا ہوتا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے، اور کس پرواز کو وہ ہٹ کر سکتا ہے، کس پرواز کو وہ ہٹ نہیں کر سکتا، کتنی بلندی پر کرتا ہے، نیچائی پر پرواز ہو تو اس کو نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے علاوہ جب آپ کا پورا ایئر اسپیس وہ آن ہو، یعنی پوری دنیا کی پروازیں آ جا رہی ہوں، تو ایسے حالات میں میزائل کو روکنا یا میزائل کو مارنا جواباً، یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ پھر دنیا کو یہ بتانا کہ دیکھیے انہوں نے ہماری سیول آبادی پر حملہ کیا ہے،
اب ہم ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ کی باتیں آپ سوشل میڈیا پر نہ کریں، یہ جانے انجانے میں آپ انڈیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ دشمن کے اعلی کار ہیں۔ ایسے لوگ جو اس وقت پاک افواج کے مورال کو بلند کرنے کے بجائے کمزور کر رہے ہیں، جو قوم کو متحد ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اگر کوئی ساتھی یہ انجانے میں کوئی کام کیا ہے تو پہلے وہ تحقیق کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول بھی یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی چھان پٹک کرو، اور جب تک اس کی پوری تحقیق نہ ہو جائے تو اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ ایک تو یہ گزارش ہے۔ دوسرا یہ کہ مختلف پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی جو نقل و حرکت ہے، جو ہمارے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ان کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کی جائے۔ ہماری فوج کس طرف جا رہی ہے، کدھر آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کو خفیہ رکھا جائے۔ یہ جنگ کا ماحول ہے، اور جنگ کے ماحول میں آپ جو ہے نا وہ پیچھے رہ کر فوج کے جو مورال ہے اس کو بلند کریں۔ جو آپ کردار ادا کر سکتے وہ آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ باقی پاک افواج کو پتا ہے کہ انہوں نے کہاں، کس وقت، کس چیز کو نشانہ بتانا ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا جنگی ماہر بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں میں پاک افواج کے سربراہ محترم جناب جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی رگوں میں حیدری خون ہے، آپ رسول اللہ کی اولاد ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس میدان میں علی ہوتے تھے وہ بدر ہو تو کافروں کو پچھاڑ دیتے تھے، وہ خیبر ہو تو کافروں کو پچھاڑ کر رکھتے تھے، عمر ابن عبد ود کو 2 ٹکڑے کرنا ہو، مرہب کو زمین پر لٹانا ہو، یہ مولا علی کا کام تھا۔ ہر میدان میں وہ ثابت قدم رہے، حنین ہو یا پھر احد ہو، جہاں نظر آئے گا آپ کو علی استقامت کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ تو علی کی اولاد، نبی کی اولاد اللہ نے ہمیں آرمی چیف کی صورت میں پاکستان میں عطا کی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے۔ اور جنرل عاصم منیر، جس طریقے سے آپ نے نعرہ حیدری یا علی لگایا، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دشمن کے لیے ہمارے جہاز، ہمارا جو جنگی ساز و سامان ہے وہ تو ہے ہی ہے، انہیں تو تڑپانے کے لیے ایک نعرہ حیدری کافی ہے۔ جب مسلم افواج آگے بڑھ رہی ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہی ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی جب بلند ہوتا ہے تو دشمن کی صفیں دھل جاتی ہیں۔ اللہ مسلم افواج کو ایک نیا جوش اور ولولہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر جنرل عاصم منیر شاہ صاحب، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے، ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ فتح اور نصرت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب عالمی قوانین کو نہ دیکھا جائے، اب جو ہے نا جو معاہدے کیے توڑ دیا جائے، شملہ معاہدے کو، وہ جو LOC بنائی گئی اب ختم کر دی جائے، اب پاک افواج آگے بڑھے، اور وہ جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں ان مظلوموں کو نجات دلائی جائے، اور دنیا کو بتایا جائے پہل انڈیا نے کی ہے۔ اب ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان میں کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جو آدمی ایسے موقع پر سیاسی اختلاف کرے گا، مذہبی بنیادوں پر اختلاف کرے گا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرے گا، تو یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، انہیں سمجھائیں، اگر وہ انجانے میں کر رہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو سمجھ لو پھر وہ دشمن کا ایجنٹ ہے۔ اس وقت پوری قوم یکجا یک زبان ہو جائے، آپ شہروں میں نکل کر فوج کے حق میں ریلیاں نکالیں اور پاک افواج کو بتائیں کہ ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہم سیول لوگ بھی اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں گے، ضرورت پڑنے پر ہمارا میڈیکل کا عملہ، ہماری خواتین مرہم پٹی کے لیے موجود ہوں گی۔ لیکن ایسا وقت نہیں آئے گا، بلکہ ہماری افواج آگے بڑھیں گی، جیسا کہ 1948 میں ہوا تھا۔ پھر یہ ہمارے غیور
پاکستانی، ان کا تعلق مختلف علاقوں سے ہو سکتا ہے، وہ کشمیر کے ہو یا کشمیر سے متصل علاقے ہزارے کے ہو یا پٹھان ہو یا پنجابی ہو یا سندھی ہو یا بلوچی ہو، اس وقت یہ تفریق ختم ہے۔ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشکر مسلمان ایک ہے، یہ ملت واحدہ ہے۔ مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے دنیا کے کسی خطے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم کجسد الواحد، مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہوگی تو سر لرز اٹھے گا، اگر کشمیر کے مسلمان کو تکلیف ہے تو بلوچستان کا مسلمان بھی تکلیف میں ہے، کراچی کا مسلمان بھی تکلیف میں ہے، اور پھر عرب کا مسلمان بھی تکلیف میں ہے، افریقہ کا مسلمان بھی تکلیف میں ہے۔ ہم ترکی کا، ہم چین کا اور ان ممالک کا جو پاکستان کی پشت پر کھڑے ان کا شکریہ ادا کرتے۔ اس وقت عالم اسلام کو متحد ہونا ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان انڈیا سے فارغ ہو، وہ جو اسرائیل رات کو خوشی کی جو ہے نا وہ باتیں کر رہا تھا، اب وہاں پہ بھی صفے ماتم بچ چکی ہے۔ جو رات کو پاکستان کے خلاف اسرائیلی زیر اگل رہے تھے، اب وہاں صفے ماتم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو ہو کیا گیا، کیوں پاکستان کے سامنے لیٹ گیا؟ صاحبو یہ پاکستان ہے، اور پاکستان اس دھرتی پر اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستانی افواج کو یہ پیغام دے دینا چاہیے، ہمارے وزیر اعظم کو، صدر کو، ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت کو اور فوجی قیادت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر حملہ عالم اسلام پر حملہ ہے، اور اس کے جواب میں ہم انڈیا کے تمام شہروں کو نشانے پر رکھے ہوئے، اور ایٹم بم ہم نے شب بارات میں پھڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، وہ اسی دن کے لیے تھا۔ ہم پٹھان کوٹ سے لے کر دلی تک، اور دلی سے لے کر بمبئی تک، بمبئی سے لے کر مدراس تک، اور مدراس سے لے کر کولکتہ تک، یو پی اور سی پی کے تمام علاقوں کے اندر جائیں گے، اور وہ جو مسلمان جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں آ کر تبلیغ کی، جسے دنیا خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے حضرت سلطان محمود غزنوی آئے تھے اور سومنات پر حملے کر کے انڈیا کو تباہ و برباد کیا تھا، تو اسی طرح اب سلطان محمود غزنوی کے پیروکار، سلطان صلاح الدین ایوبی کے طریقے پر چلنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، حضور کے عاشق، حضرت مولا مرتضیٰ کے طریقے پر چلنے والے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی راہوں کی خاک کو سرما بنانے والے، خالد بن ولید کی تلوار کو اپنے پیشے نظر رکھنے والے یہ غیور مسلمان آگے بڑھیں گے، اور انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے تباہ و برباد کر کے ہم اسلام کے جھنڈے کو غالب کریں گے، اور ہندوستان میں علم لہرائے گا تو اسلام کا لہرائے گا، اور وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ان کے ہاں ہندوؤں پر جو ان کے اندر تفریق ہے، اور وہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں، وہاں جو کرسچن پر مظالم ہو رہے ہیں، وہاں جو سکھوں پر مظالم ہو رہے ہیں، وہاں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، ان کو بھی ان مظالم سے نجات دلائی جائے گی، اور مودی کو اس کی اوقات یاد کرا کے واصل جہنم کیا جائے گا۔ یہ سب پاک فوج کرے گی، اور ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ نعرہ لگاتے کہ جنرل عاصم منیر قدم بڑھاؤ، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کرے، فضا کو بھی معطر کرے اور زمین کو بھی آبیار کرے۔ انہوں نے ہمارے نیلم جیلم پروجیکٹ کو نقصان پہنچایا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے ہمارے دریاؤں پر انہوں نے ڈیم بنائے ہیں، وہ ڈیم جیلم پر ہو، وہ ڈیم نیلم کے پیچھے بنایا گیا ہو، وہ ڈیم کسی اور دریا پر بنایا گیا ہو، ان ڈیموں کو پاکستان تباہ کر دے۔ ہاں اس سے پہلے ضروری انتظامات ضرور کیے جائے کہ پاکستان کے وہ آبادی جو دریاؤں کے کنارے پر ہے انہیں جو ہے وہ محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا جائے، اور یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ اب کوئی جنگ بندی نہیں، اب امن کی بات نہیں ہوگی، اب جب کی بات ہوگی
جب دشمن نے جنگ چھیڑ دی ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہہ دیا کہ مسلمان اگر 10 ہوں گے تو 20 پر غالب آئیں گے، 20-40 پر، 100-200 پر غالب آئیں گے، اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے علاوہ ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ پاکستان کو فتح عطا فرمائے گا، اور یہ فتح اسلام کی فتح ہوگی، یہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوگی۔ پیغام پھر وہی کہ پاکستان میں اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں، کوئی مذہبی انتشار ڈالنا چاہتا ہے ایسے آدمی کو جو ہے وہ نشان عبرت بنائے، کوئی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر فوج پر تنقید کرتا ہے، اس وقت جو فوج پر تنقید کرے گا، جس میں آرمی چیف پر تنقید کی، گویا وہ مودی کا یار ہے، وہ پاکستان کا غدار ہے۔ اس لیے ہم اپنے اختلافات بعد میں نپٹا لیں گے، اس وقت ہمارا مشترکہ دشمن، اسلام کا دشمن ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم نے متحد ہو کر اس دشمن کو دھول چٹا کے واصل جہنم کر کے اسلام کے علم کو بلند کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے، جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اے افواج پاکستان، فتح و نصرت تمہارا مقدر ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، انشاءاللہ مدد آ گئی ہے، فتح قریب ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن مجید فرقان حمید نے کہہ دیا ہے، تو اس لیے اب گھبرانے کے کوئی بات نہیں۔ معاہدہ جب مکہ والوں نے توڑا تھا حدیبیہ کا، تو پھر اللہ نے فتح عطا کر دی۔ اسی طریقے سے انڈیا نے معاہدہ توڑا ہے، تو اب فتح آپ کا مقدر ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی سنت پر آپ عمل پیرائیں، انشاءاللہ پوری قوم یکجا ہو کر انڈیا کو دھول بھی چٹائے گی، اور پاک افواج کے ساتھ مل کر پورے انڈیا کو اسلام کا انشاءاللہ مرکز بنائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔